اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہی کا حصہ ہے۔ اس سے پچھلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر بہت سارے انعامات کیے کہ ان کی والدہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہاں کی عورتوں کو اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے لڑکے کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مریم کو دیا، یعنی لڑکوں سے بہتر قرار دیا حضرت مریم کو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو جو ہے بہترین انداز اس کی پرورش کروائی نبی کے گھر میں، وَكَفَّلَهَا زکریا علیہ السلام کے گھر میں پرورش پائی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے جو ہے ان کو بے موسم میوے عطا فرمائے، وَوَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک عظیم قدرت کاملہ کا اظہار حضرت مریم کے ذریعے کیا، یعنی بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ تو یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یعنی امہ صدیقہ جو نیک خاتون اور راست باز خاتون تھی اس کے متعلق فرمائے۔ اور پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے انعامات ہوئے۔ ان میں سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ کریم نے ان کو اپنا نبی منتخب کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کامل قدرت کا یعنی کہ مظہر بنایا، ان کو بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی گود کے اندر ان کی گویائی یعنی ان کو زبان عطا کی، اور انہوں نے ماں کی گود کے اندر جو ہے باتیں کی۔ اور پھر بچپنے میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت سے نوازا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب دیں گے۔ تو یہ ساری جو ہے فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بھی آپ جا کر بات کرو گے ادھیڑ عمر کے اندر، تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 30 سال کے بعد کیونکہ ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سما 33 سال کی عمر میں ہوا، تو 30 سال کی عمر میں بھی کلام کرنا ثابت ہوا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، تو پھر 40 سال کے بعد اگر ادھیڑ عمر ہے تو اس میں بھی آپ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کتابوں کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا، جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان تمام کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر استاد کے سکھائے۔ اس میں قرآن کریم بھی شامل ہے کہ جب آخری زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر استاد کے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی تعلیم دے دیں گے، قرآن سکھا دیں گے۔ اور حکمت یعنی اللہ کے نبی کی سنت بھی آپ کو سکھا دی جائے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر قرآن و سنت کے مطابق ہی دنیا میں فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ساری فضیلتیں، اس کے علاوہ تورات انجیل ہو گئی، یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب آج کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو، ہر رسول کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک عظیم معجزہ یہ عطا کیا ہے کہ قرآن کی شکل میں جو قیامت تک ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت میں مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، کیونکہ میرا ایک معجزہ جو دائمی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک معجزہ حضور علیہ السلام کا ختم نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی آپ کا معجزہ ہے، اور یہ بھی قیامت تک رہے گا، یعنی آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا یہ 2 معجزے جو ہیں یہ زندہ آج بھی موجود ہیں حضور علیہ السلام کے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا معجزہ علماء فرماتے ہیں کہ جو آج بھی موجود ہے حضور علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے جو حجاج کرام ہیں ان کی قبولیت کی، یعنی کہ ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ جب حجاج کرام کنکریاں پھینکتے ہیں نا، کنکریاں، تو وہ کنکریاں آپ دیکھیں پتہ نہیں زمانے سے حج ہو رہا ہے، اور پتہ ہر سال جو ہے لاکھوں کے حساب سے حج کرتے ہیں اور وہاں پر کنکریاں پھینکتے ہیں۔ تو ان کنکریوں کو ابھی تو انتظام ہو گیا ہے اٹھانے کا، لیکن پہلے کوئی انتظامات نہیں ہوا کرتے تھے ان کو اٹھانے کا، اور وہ کنکریاں اگر نہ اٹھائی جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا پہاڑ بن جائے وہاں پہ، اور وہ سارے جو جمرات ہیں وہ سارے کے سارے چھپ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں کہ جس حاجی کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو اس کے کنکروں کو وہ فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ یعنی کہ ایک معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ الحمدللہ جو تقریباً لاکھوں کے حساب سے حجاج کرام جاتے ہیں تو اکثریت کا اللہ کریم حج کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک قبول بھی کریں، کیونکہ کنکرے وہاں بہت کم ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آج کے بعد جو ہے بہت ہی کم کنکر وہاں پڑے ہوتے ہیں، اور اتنے یہ انتظامات بھی اٹھانے کے نہیں ہے. تو لیکن ابھی چونکہ کر دیا گیا ہے، صفائی وغیرہ کا یہ سسٹم ہے وہاں پہ. تو بہرحال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے تھے. اور معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی صاحب وحی پیغمبر کے ہاتھ سے کوئی خارق عادت چیز کو صادر فرما دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خارق عادت چیز کا صدور کر دے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ان کی فقہ اکبر، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کے یعنی انبیاء کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، اس سے خارج ہے. تو یعنی ان دونوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو ہے گروہ گمراہ ہوئے، بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے یہاں پر آ کے. جیسے پرویز تھا، اس نے معجزات کا انکار کیا. سر سید احمد خان نے معجزات کا انکار کیا. اس کے علاوہ جو نچیری جو طبقہ تھا انہوں نے انکار کیا. معتزلہ تھے انہوں نے انکار کیا. چکرالوی جو ہے یہ بھی ایک گروہ تھا، انہوں نے بھی معجزات کا انکار کیا. وہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی کہ دین کو اپنی عقل پہ پرکھنے لگے تو گمراہ ہوئے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 معجزات کا ذکر کیا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزے دیتے ہیں. یعنی کہ زمانے کے اندر جو چیز یعنی عروج پر ہوتی ہے اسی کے مقابلے میں اللہ کا معجزہ بھی ایسا ہی دیتا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا عروج تھا، جادو ترقی پر تھا، اور لوگ جو ہے جادو کے بڑے یعنی کہ دلدادہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 معجزے دیے. کون کون سے؟ ید بیضا اور عصا. آپ عصا کو زمین پر ڈالتے وہ اژدھا بن جاتی، اور اپنے ہاتھ مبارک کو یوں بغل کے اندر لے کر یوں نکالتے تو وہ روشن، جس طرح یہ بلب ہے ٹھیک ہے اس طرح یعنی کہ روشن ہوتا اور کافی روشن ہوتا. تو یہ بھی اللہ نے معجزہ عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر اطباء کا بڑا زور تھا، اور بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے نامور لوگ وہاں پہ موجود تھے. ان میں جو ہے ارسطو، سقراط جس کو یعنی کہ اطباء کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی دور کا ہے. ارسطو یہ بھی اسی دور کا ہے، اور فیثاغورس یہ بھی اسی دور کا شخص ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مقراطیس جس نے سب سے پہلے ایٹمی جو ذرات اس پر تحقیق کی، یہ بھی اسی دور کا ہے. تو اتنے بڑے بڑے فلاسفر، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے بڑے حکماء، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ موجود تھے. لیکن 3 چیزیں کرنے سے یہ لوگ قاصر تھے. نمبر 1، مادر ذات جو نابینا ہو اس کو بینا کرنے پہ یہ قادر نہیں تھے، اس میں یعنی کہ وہ معذور تھے. اور دوسرا جو ہے برس کے مریض کو اچھا کرنے میں یہ معذور تھے، ان کے پاس کوئی تحقیق نہیں تھی، یہ اس کا علاج کرنے میں ناکام رہے. اور تیسرا جو مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی ان کے بس کی بات نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ٹکر کے یہ معجزات عطا فرمائے. اور سب سے پہلا معجزہ جو ہے یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے پرندے کا. چونکہ آرٹ آج کا جو آرٹ ہے، آرٹسٹ جس کو کہتے ہیں، جو تصویریں بناتا ہے، نقشے بناتا ہے، مجسمے بناتا ہے، اس کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے. تو آج تو آرٹسٹ جو ہے عروج پر ہیں. ٹھیک ہے نا. جب چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ دیکھیں گے وہ بھی جو ہے کیچڑ وغیرہ سے، گارے وغیرہ سے مورتیں بناتے ہیں، گڑیاں بناتے ہیں، گھوڑے کی تصویر بنا لیں گے، کتے کی بنا لیں گے، بکری کی بنا لیں گے. اس کے علاوہ جو کارخانوں کے اندر جو آپ دیکھیں گڑیاں بنتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھلونے بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزیں یعنی کہ بنائی جاتی ہیں. تو اس زمانے میں یعنی آج سے 4000 سال پہلے جو ہے اس چیز کا بالکل وجود نہیں تھا، لوگ اس سے بالکل ناواقف تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا، کہا کہ اے عیسیٰ وہ زمانہ بھی یاد کریں جب آپ کیچڑ سے، مٹی سے جو ہے پرندے کی صورت، پرندے کا مجسمہ، پرندے کی شکل بناتے تھے. اور پھر اس کے اندر جو ہے ہمارے حکم سے آپ نے پھونک ماری تو ہم جو ہے اس کو ہوا میں پرندے کی طرح اڑا دیتے تھے، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اس کے علاوہ دوسرا معجزہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب آپ برس کے مریض، کوڑی کے مریض کو، کوڑی جو ہے وہ بیماری ہے جو کھال سفید ہو جاتی ہے، اور پہلے سفید دبے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پوری کھال سفید ہو جاتی ہے. اس کا کوئی علاج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اور آج
اب اندازہ لگائیں کہ سائنس کتنے عروج پر ہے، اور سائنسدان پتہ نہیں کہا نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں بدبخت، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ان بیماریوں کا علاج آج بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ مادرزاد جو نابینا ہے اس کو بینا کرنے کا ان کے پاس علاج نہیں ہے، اور یہ کوڑی جو برس کا مریض ہے اس کا علاج بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے مردوں کو زندہ کرنے کا وہ تجربہ تو کر رہے ہیں لیکن اس پہ وہ قادر نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں 4000 سال پہلے جو ہے یہ معجزات عطا فرمائے کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، یاد کرے عیسیٰ وہ انعامات اور وہ احسانات، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو بناتا تھا مِنَ الطِّينِ مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ پرندے کی شکل، پرندے کا مجسمہ اور پرندے کی صورت، بِإِذْنِ، یا ایک بات یاد رکھنا، بِإِذْنِ میرے حکم سے، ٹھیک ہے نا جی، یہ تقریباً تکرار ہے اس کا، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو پھر آپ اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا پرندہ بن کر، بِإِذْنِ میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تو اچھا کر دیتا تھا، چنگا کر دیتا تھا، شفا دے دیتا تھا، اکمہ نابینے کو، مادرزاد نابینے کو، والابرص اور برس کے مریض کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے۔ تو یہاں عیسائیوں پر رد بھی ہو رہا ہے ساتھ میں، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب آپ کسی قبر پر جا کر کسی مردے سے کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللّہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب مردے کو آپ کھڑا کرتے تھے بِإِذْنِ میرے حکم سے، تو یہاں پر تکرار بِإِذْنِ بِإِذْنِ بِإِذْنِ، اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، بِإِذْنِ یہ سارے کام عیسیٰ علیہ السلام نے کیے لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اب معجزے کا ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیں کہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پہ صادر کرتا ہے، نبی کی صورت میں صادر کرتا ہے، لیکن اس کا فعل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، یہ نبی اس کا ذریعہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، لیکن یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یا کسی ولی کے ذریعے کسی چیز کا ظہور کراتے ہیں تو وہ یعنی اس کا فاعل اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے کافروں کے اوپر جو ہے مٹی، چھوٹی مٹھی میں مٹی لے کے پھینکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کے ذرات کو، ذرات کے ذرات کو کافروں کی آنکھوں میں پہنچایا، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف نسبت کی، اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ آپ نے وہ مٹی نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے وہ، ٹھیک ہے، پھینکی تو اللہ کے نبی نہیں تھی لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ یہ سارے کام میں نے کروائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ سے جو فعل صادر کرواتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزے کا دنیا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی سائنٹسٹ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ حکیم مقابلہ کر سکتا ہے، نہ فلاسفر مقابلہ کر سکتا ہے، نہ جادوگر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو تھا تو وہ معجزہ تھا کہ جادوگر اس سے جو ہے وہ خائف ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اطباء کا زور تھا تو وہ جس چیز سے عاجز سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کی ہے، اور حضور علیہ السلام کے دور میں جو فصاحت اور بلاغت کا زور تھا، عربی لوگ جو ہے، عربوں کی زبان جو یہ بڑے عروج پر تھی، اور عربی اپنے علاوہ جو سب کو کیا کہتے تھے؟ عجمی، گنگا کہتے تھے کہ باقی سارے گنگے ہیں، صرف فصاحت و بلاغت ہمارے پاس ہے، اور ان کے بڑے بڑے قصائد، بڑی بڑی کتابیں آج بھی موجود ہیں، پڑھی جاتی ہیں وہ مدارس کے اندر۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ٹکر کا معجزہ دیا، کیا؟ قرآن کریم، اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے پھر چیلنج بھی دیا، اگر تمہارے اندر جرت ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے اور یہ حضور علیہ السلام خود بنا کے لائیں، تو تمہیں قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، ٹھیک ہے، تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ میں یہ بھی موجود ہے کہ انسان اور جنات جو سب جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، وہ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثال لے کے آئیں، تو اس سے عاجز ہیں سارے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ معجزات عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی جتنے بھی ہوتے ہیں ان تمام نبیوں کی جو ہے پورا جسم مبارک جو یہ بذات خود معجزہ ہوتا ہے، اور چہرہ مبارک یہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس مبارک کے اندر آئے تو فوراً ان کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا، واللہ ھذا الوجہ بوجہ کذاب، کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور فوراً اسی مجلس کے اندر حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال نبیوں کا چہرہ بھی جو ہے وہ بھی معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے یعنی کہ معجزات ہیں۔ فرمایا کہ آپ مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ میرا وہ انعام بھی یاد کریں کہ جب یہ معجزات آپ لے کر بنی اسرائیل کے سامنے گئے
تو بنی اسرائیل نے آپ کو جادوگر کہا، نعوذ باللہ کذاب کہا، دجال کہا، اور آپ کے ان معجزات کو ٹھکرا دیا، اور وہ آپ کو نقصان دینے کے در پہ ہو گئے، آپ کو قتل کے در پہ ہوئے۔ وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور روکا ہم نے آپ سے بنی اسرائیل کو، اِذْ جِئْتَهُمْ، جب آپ گئے ان کے پاس، بالبینات، واضح معجزات اور دلائل لے کر۔ فقال الذین کفروا، اور وہ کافر لوگ کہنے لگے، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو واضح اور کھلا جادو ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے میں نے آپ کی مدد کی اور میں نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ انعام بھی یاد کیجئے کہ جب آپ وہاں تنہا تھے، کوئی آپ کی بات کو سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، کوئی آپ کے معجزات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ میں تھا، میں اللہ تھا کہ میں نے جو ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ، دل میں ڈالا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کے، کہ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اللہ پر، اور وَبِرَسُولِي، میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ وہ حواری تھے، چند افراد تھے، وہ تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 12 افراد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان لایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا۔ قالوا، اور کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، بأننا مسلمون، ہم فرمان بردار ہیں، ہم حکم ماننے والے ہیں۔ تو ان حواریوں نے یہ بات کہی، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا، اللہ کی عنایت تھی، ورنہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ تو بے بس تھے وہاں پہ، لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کے موعظے کو لوگ جادو سمجھ رہے تھے، نعوذ باللہ لوگ آپ کو دجال سمجھتے تھے، آپ کو دجال جھوٹا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ڈالا اور ان لوگوں نے کھڑے ہو کر آپ کی حمایت کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ رکھا تھا، وہ مطالبہ کیا ہے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے اور خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم جو کچھ کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔